السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کا آغاز مولا علی کے کال سے کرنا چاہوں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ درخت جتنا زیادہ اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا زیادہ ہی چھوٹا ہوگا، تو اس لیے اونچا بننے کی جگہ آپ بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ کیسے کیسے اقوال ہیں، علم کا کیسا خزانہ ہے کہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو علم و ادب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے وینس اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان کو مدعو کیا ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ احسان صاحبہ۔ آپ ایک شاعرہ ہیں، ابتدائی دور سے ہی آپ کو لکھنے کی جانب دلچسپی رہی ہے۔ آپ کی متعدد کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، جن میں قابل ذکر کڑی دوپہروں کی سرزمین پر، مہکے بام و در میرے اور روشنیوں کے ایک خانے میں قابل ذکر ہیں۔ میں مزید تعارف آپ کا کروانا چاہوں گی کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر بطور اناؤنسر اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ تو میں اپنی معزز مہمان ریحانہ احسان صاحبہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کی دعا ہے، شکریہ، آپ نے اتنی محبت سے بلایا اور اتنا اچھا لگا، جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، بالکل احساس ہی نہیں ہوا اور بہت مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ جو شعرا ہوتے ہیں نا، شاعرات ہوتی ہیں، وہ جب ادب کی محفل میں کہیں بیٹھتے ہیں تو ان کو اپنائیت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں جہاں علم و ادب کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل نساء۔ تو ریحانہ صاحب، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ابتدائی دور سے ہی قلم آپ کے ہاتھ میں تھا اور بچپن سے ہی آپ لکھنے کی شوقین تھی، تو غالباً آپ نے جو بچوں کا نونہال ہے وہاں سے لکھنے کا سلسلہ اپنا شروع کیا۔ تو کچھ ابتدائی دور کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ لکھنے کا آغاز کب کیا؟ نساء، میں پرائمری اسکول سے ہمدرد نونہال سے لکھنا شروع کیا تھا، اور اس میں مضامین بھی لکھتی تھی، احساساتی آرٹیکلس تھے اور نظمیں بھی لکھتی تھی۔ تو پھر میرا جو ہے ماحول ارد گرد کا وہ بھی ادبی تھا، مطلب کافی لوگ وہاں، یعنی ہم سے پہلے والا جو گروپ ہے، جمال احسانی ہیں، ساجد امجد ہیں، سامنے اساتذہ میں رسا بھائی رہتے تھے، رسا چغتائی، یعنی آپ کے سینئرز؟ ہاں بالکل، بہت رسا بھائی تو وہ صدارتی بڑے بہت سینئر، یہ ہمارے بڑے ہیں، مطلب یہ ہم سے پہلے والا گروپ ہے جمال احسانی کا اور دوسرے جو لوگ تھے۔ لیکن جمال احسانی ہیں، فراست رضوی ہیں، ساجد امجد تھے، تو اور یہ ہمارے بزرگ رسا چغتائی ہیں، صحبہ اختر تھے، نور احمد میٹھی تھے۔ تو نور احمد میٹھی نے تو بچوں کی ایک کتاب اسی زمانے میں لکھی تھی، اس میں نظمیں بھی لی تھیں، بچپن سے میں ان کے حلقے میں لکھتی تھی، جو ابھی بھی ہے وہ حلقہ، لیکن وہ بچپن میں کافی اس میں شریک ہوئی، بعد میں بھی شریک ہوئی، اور وہ بہت ہی گریٹ شخصیت تھے اور بہت بااصول اور بہت ایماندار اور ادب کے لیے جان دینے والی شخصیت تھے نور احمد میٹھی۔ اچھا، صحبہ اختر جو تھے نا، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی بالکل بچپن سے نا، شہلا۔ تو وہ شہلا کے ابو تھے اور ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے، یہ سارے نونہال میں چھپتی تھی۔ شہلا نے اپنے ابو کو دکھائی، ابو نے کبھی اپنی دوست سے ملواؤ، ایک اسٹاپ کا فرق تھا، تو شہلا لے گئی۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے مجھے انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، اور یہ سمجھیں وہ میرے بچپن کے استاد ہیں اسکول کے زمانے تک نا، اور جو ہے بہت یہ نہیں سمجھے اتنی محبت کرنے والے لوگ تھے کہ ویسے بھی تربیت کرتے تھے، مطلب عید پہ وہ لوگ ہمارے گھر آتے تھے، ویسے بھی آتے جاتے تھے، دونوں فیملیز ایک دوسرے کے یہاں، میرے بھائی کے بھی دوست تھے اور دونوں فیملیز ایک دوسرے کی بہت آنٹی ماں کی طرح سے تھیں، میری امی سمجھے ان کی امی تھیں شہلا کی۔ تو وہ جیسے عید پہ تیار ہو کے جا رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو تیار کرتے تھے، آنٹی مجھے تیار کر رہی ہیں، میں شہلا کو تیار کر رہی ہوں۔ تو اب وہ لوگ کہتے تھے ابا، اتنے کلوزنس تھی، ہم بھی کہتے تھے ابا شہلا اچھی لگ رہی ہے۔ تو وہ کہتے تھے بچیوں پر، میری بیٹیوں پر فلسطین کتنی اچھی لگتی ہے، یعنی آپ تربیت کا پہلو دیکھیں کہ وہ صرف میرے اصلاح نہیں کر رہے شہری میری، بلکہ وہ میری تربیت بھی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور شہلا کو، لیکن تنگ پاجامہ مطلب ٹائٹ ہوتا تھا نا، تو لیکن اس سے بہتر وہ ہے دوسرا ڈھیلا والا اے لائن، جیسے بات بھی ہو گئی، ہاں نازک وہ تھیں، تو اسمارٹنیس میں فرق ہوتا ہے۔
تو آنٹی کہتی تھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں بچیاں, تو کتنی اسمارٹ لگ رہی ہیں, تو کہتے بیگم اسمارٹنیس میں خوبصورتی میں فرق ہوتا ہے, میری بچیاں خوبصورت لگ رہی ہیں. ہاں اچھا, یہ تربیت کا پہلو جو آپ بات کر رہی ہیں, پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ طور پہ والدین کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کسی کے گھر جائیں, تو والدین آپس میں ملتے تھے تو پھر دوستیاں آپ کی آگے بڑھتی تھیں, تو دوستیاں ہوتی تھی. بالکل یہ بات ہے, دونوں فیملیز ایک دوسرے کے آتے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہ کہ ان کے ساتھ کافی وقت گزرا, اور مجھے افسوس ہے میں ایران چلی گئی تو وہ کچھ سال نہیں مل سکے. ایران سے آتے ہی ان کا انتقال ہو گیا, اور وہ مجھے انہوں نے کالج کے زمانے میں بھی, کالج میں تھی میں بچی ہی تھی, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, لیکن انہوں نے بڑے بڑے مشاعرے مجھے پڑھوائے. میں بہت خوش نصیب ہوں اس معاملے میں. تو کالج میں بھی آپ بڑی ادبی سرگرمیوں میں آپ نے پارٹیسپیشن کی, حصے دار رہی ہیں آپ؟ ہاں جی نسا, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ایک تو مجھے اساتذہ میرے جو تھے, میری پروفیسرز تھے بیگم تاج فروخی اور بیگم شان الحق حقی, تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اتنی محبت کرتے تھے جیسے والدین کرتے ہیں. اور یہ اس زمانے میں کراچی کی طالبات کو ریپرزینٹ کرتی تھی, کراچی سے لاہور, پنڈی, پشاور, پورے بڑے سب جگہ جاتے تھے, ٹرافیز لاتے تھے, ایوارڈس لیتے تھے. تو یہ ساتھ جاتی تھی ہمارے ساتھ, ٹیم ہوتی تھی اور بہت محبت کرتی تھی. کالج میں یہ تھا جیسے کہ مطلب میں کورنگی میں رہتی تھی, ٹھیک ہے, تو اب وہ کافی فاصلہ ہے, بالکل بالکل. تو کیا ہوتا تھا کہ بیگم شاہ الحق کی اپنے گھر لے جاتی تھی. اچھا. ہاں, وہاں پہ وہ اتنی محبت, وہ کہ اچھا لکھتی ہے بچی, اچھا لکھتی ہے نا, اچھی غزل ہے, حقی سنو اس کی غزل سنو, کتنی اچھی غزل ہے. تو وہ حوصلہ افزائی اس طرح ہوتی تھی کہ مزید دل چاہتا تھا کچھ اپنی تصحیح کرنے کا. اپنے ہاتھ سے وہ کھلا رہی, میں کہتی تھی نہیں کھانا میں نہیں, میں نے کچھ کھا لیا کالج میں, نہیں بیٹا تمہارا دل نہیں چاہ رہا, چور کر کے, اور روٹی چور کر کے شوربے ہاتھ سے کھلا رہی. وہ محبتیں تھیں. پھر وہ مجھے مشاعرے میں لے جاتی تھیں, مشاعرے سے لا کے وہ مجھے دوبارہ ویمنس کالج شام میں چھوڑتی تھی. دوپہر میں مشاعرے ہوتے تھے سپہر میں کالجز کے, تو وہاں سے پھر میری امی یا بڑی بہن یا کوئی بھائی مجھے لے کے جاتے تھے. تو ڈاکٹر شان الحق حقی ہیں, ڈاکٹر اسلم فروخی ہیں, ان سے تو آخر وقت تک بہت ہر اتوار کو جمع ہوتے تھے ہم لوگ. تو یہ میرے اساتذہ تھے. اچھا, انہی کی وجہ سے میں بڑے مشاعروں میں, صحبہ اختر کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے میں کالج کے زمانے ہی میں شریک ہونے لگی تھی, اور کم عمر تھی لیکن ہونے لگی تھی. پھر 78 میں جو ہے میں نے جب یہ جوائن کی, PIA جوائن کی, تو اس وقت جو ہے میں نے کافی بڑے مشاعرے پڑھے. گولڈن گیٹ پہ طارق سبزواری کے ماموں رہتے تھے فاروق فرشوری صاحب, اور ان کے گھر عزیز حامد مدنی, یہ بہت بڑا مجمع ہوتا تھا, بہت صاحب ذوق انسان تھے. اور طارق سبزواری کی جو خالہ ماموں تھے وہ ہم لوگ کے ہم عمر ہی تھے. صحیح. تو وہ بھی ایک گروپ سا بن گیا تھا بچوں کی طرح سے نا, اچھا لگتا تھا. بلکہ ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ بزرگوں کے درمیان ہوتے تھے نا, کبھی کہتے بھی تھے کہ یہ شاعری جو ہے وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا کر دیتی ہے, ہم لوگ سنجیدہ رہنا پڑتا ہے, اپنی عمر سے زیادہ بڑا کر دیتی ہے. اچھا ریحانہ صاحبہ, پہلے تو یہ آپ بتا رہی ہیں بڑے بڑے نام لے رہی ہیں, صحبہ صاحب کا اور گورکھپوری صاحب ہو گئے. ہاں, پروفیسر مجنون گورکھپوری سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی. فرسٹ ایئر میں سب سے پہلا مشاعرہ جو میں نے اپنے کالج کی طرف سے پڑھا, رونق اسلام کالج میں, اس میں وہ تھے, بہت بزرگ تھے, اور اس میں وہ ان کی صدارت میں تھا. انہوں نے میری غزل پسند کی اور مجھے سراہا, اور پہلا انعام انہوں نے مجھے. اچھا, پہلے یہ باقاعدہ طور پہ اساتذہ اپنا کردار نبھایا کرتے تھے. اگر کوئی نووارد شاعر یا شاعرہ میدان میں آتی تھی تو باقاعدہ طور پر ان کی غزلیات سننے کے بعد تنقیدی جائزے کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا, پھر تصحیح کی جاتی تھی باقاعدہ طور پہ. یہ اب جو چیز ہے نا, مجھے یہ تصحیح, تنقید برائے اصلاح والی جو مجھے اسپیشلی جو گیپ نظر آ رہا ہے نا بہت زیادہ, یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک اسٹریم لائن تھی نا بڑے بڑے لوگوں کے, ابھی آپ نام لے رہی ہیں, وہ تھوڑی مجھے اس میں شدت میں کمی نظر آتی ہے. دیکھیں, اصل میں شاعری روح کی غذا ہے. بالکل, ہے نا. اگر آپ اپنی روح کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ مفادات سے بے نیاز ہوں گے تو ہوگی, تو آپ کی قلم کی نوک سے بہترین چیز نکلے گی نا. اور یہ دونوں پہ صادق آتی ہے, نووارد لوگوں پر بھی اور اساتذہ پر بھی. کہ اساتذہ کا بھی یہ ہے, کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتی, میں بہت ڈرتی ہوں اس چیز سے, لیکن اساتذہ کا بھی یہ ہے, جو آج کل کے اساتذہ ہیں بعض اوقات میں لیٹ پڑتی ہوں. اچھا, مطلب
جیسے ہم سے پہلے والے لوگ ہیں یا کوئی ہیں, کوئی بات پتہ چل گئی تو میں لڑ پڑتی ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے اس طرح کے, تو میں کہتی ہوں آپ نے لکھ کے کیوں دیا, پہلے مجرم تو آپ ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا. پہلے مجرم تو آپ ہیں, آپ نے لکھ کے کیوں دیا, کیونکہ آپ کو واہ واہ چاہیے تھی, آپ کی فرینڈ شپ تھی ہے. تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر روح کو توانا رکھنا ہے تو دونوں جو نسلیں ہیں نا انہیں یہ سب کرنا ہوگا. پھر آج کل جو شاعری ہے وہ ایک رجحان جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے بہت زیادہ. میں نے سنا ہے شاعر و شاعرات کے منہ سے کہ ان کے الفاظ ہیں کہ مطلب کیا مطلب ہے, اور لوگ فیس بک پہ ببانگ دول دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے لکھوائیں, ہم حاضر ہیں, صحیح ہم سے لکھوائیں. تو سوال یہ ہے کہ اچھا تعویلات لوگ پیش کرتے ہیں فیس بک پہ, کہتے ہیں کہ جناب مصور بھی تو اپنی پینٹنگ میں تھے صاحب, اس کے نیچے تو نام لکھا ہوتا ہے, کسی کی مجال نہیں ہے وہ نام تبدیل کرتے ہیں. بالکل بالکل, آپ کسی کے الفاظ کو خرید کیسے سکتے ہیں, نہیں خرید سکتے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ شاعری ایک عبادت ہے. شاعری پاکیزگی چاہتی ہے, تزکیہ نفس چاہتی ہے. آپ کی یہ چیزیں جو ہیں شفاف ہوں گی تو اللہ پہ مہربان ہوگا اور آپ پہ اترے گی شاعری, ہے نا. جب آپ جو ہیں وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی کی برائی کر دیں, کسی کی غیبت کرتے ہیں, کسی کے لیے کچھ لکھ دیں, ہے نا, اور کسی کے کہنے میں آ کے, یا جیسے ہوتا ہے آج کل کسی کے کہنے میں آ کے آپ کسی کو ڈاؤن کر دیں, کسی کا کچھ کر دیں, تو وہ پھر وہ آپ کو آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے نا آپ مرجھاتے چلے جاتے ہیں. اچھا, شعراء کرام کا تو بڑا اہم کردار رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے ایک انقلاب برپا کر دیا اپنی شاعری کے ذریعے, کسی نے روح کو نئی تازگی بخش دی, کسی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھا دی. آپ یہ سمجھیں کہ روشن خیالی میں بھی شعراء کرام بڑے آگے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی سوچ کا دھارا بدل دیا. تو ایک شاعر پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں خاکسار کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن میری 2 کتابیں ہیں, 4 جو شائع شدہ کتابیں ہیں یہ رکھی ہیں. اس میں سے 2 کتابیں جو ہیں مکمل وہ خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھائی گئی. اچھا. ایک یہ روشنیوں کے ایک حالے میں, اس میں جو ہے ہر طبقے کی ماں, یہ نہیں کہ ماں جو ہے وہ صرف عبادت گزار ہی ہو, ماں جو ہے وہ ماسی بھی ہے, وہ لیبر بھی ہے, وہ بھک منگی بھی ہے, بالکل, وہ فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھی ہے. ماں وہ ہے جو ہے ملینر ہے اور پریشان ہے بچیوں کی رفتار سے, ماں وہ بھی ہے, ماں شہیدوں کی بھی ہے. بالکل, ہے نا. ہم ماں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں نا. تو میں نے ہر طبقے کی نمائندگی کی ہے, یہ میرا فرض تھا. اور ان پہ بھی لکھا ہے کہ جو خواتین پہ ظاہر ہے کہ زیادتیاں ہوتی ہیں, ظلم ہوتے ہیں, اس پر بھی لکھا ہے. پھر یہ کہ پہلی کتاب بھی جو میری, جس پہ عبدالقدیر خان ایوارڈ ملا ہے, کڑی دوپہروں کی سرزمین, پہلی یہ 20 سال پہلے آئی تھی یہ والی. تو یہ جو آپ کی کتاب ہے, پہلی کتاب کڑی دوپہروں کی سرزمین, تو یہ آپ کی غزلیات کا مجموعہ ہے, نظومات کا مجموعہ ہے؟ ہاں نساء, یہ میری نظمیں ہیں اس میں. اور اس میں جو ہے وہ مجھے سچی بات ہے, مجھے 20 سال پہلے خود احساس نہیں تھا کہ میں خواتین کے معاملے میں اتنی جذباتی ہوں. اچھا. مجھے خود بھی نہیں تھا, تو میں نے اس میں یہ لکھا بھی نہیں کہ یہ خواتین کے لیے ہے نا. لیکن مجھے سحر بھائی نے نا, پروفیسر سحر انصاری کا 98% تمہاری نظریں جو ہے نا نظمیں خواتین کے لیے ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے نا یہ تمہاری, تو یہ 2 کتابیں میری اس موضوع پہ ہو گئیں, جو میرے خیال میں میرا فرض تھا, میں نے ادا کیا. اور اس پہ مجھے پہلی پہ عبدالقدیر خان ایوارڈ ملا, اور جو ہے نیاز بندان کراچی کی جانب سے 2 کتابوں پہ, روشنیوں کے ایک حالے میں جو تیسری کتاب ہے اور پہلی پہ ملا. اور پھر اس کے بعد اس میں میری تھوڑی سی یادوں کی رہ گزر پہ, یہ پورا مجموعہ بیاد رفتگان ہے. جو لوگ چلے گئے نا ان پہ میرا مکمل یہ مجموعہ. ریحانہ صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, بس ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ریحانہ صاحبہ, گفتگو بڑی دلچسپ اردو ادب کے حوالے سے جاری و ساری ہے. کتابوں کے بارے میں آپ کی بات ہو رہی تھی, تو تیسری کتاب جب آپ کی منظر عام پہ آئی تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے. تیسری کتاب میری تھی یادوں کی رہ گزر پہ. صحیح.
تو نہیں سوری، یادوں کی رہ گزر پہ نہیں، چوتھی ہے، یادوں کی اس میں رہ گزر پہ چوتھی ہے جو ٹھیک ہے ابھی اسی سال آئی ہے. تیسری تھی میری روشنیوں کے ایک حالے میں. اور یہ تمام تر جو ہے خواتین ممتا کے شیڈ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی گفتگو میں بتایا کہ ہر طبقے کی ماں، ہر کلاس کی ماں، اور وہ خواتین بھی جو ہے مظلوم ہیں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی طرح سے، اور ایک مدر شیڈ ہے مختلف طبقے کی خواتین کے لیے. اچھا، ایک شاعر جو ہوتا ہے بڑا حساسیت کا مالک ہوتا ہے. جی. جس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے تو وہی اپنے الفاظ میں ڈھال دیتا ہے. تو آپ نے خواتین کو کیا بہت زیادہ قریب سے مسائل ان کے محسوس کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئیں ان مسائل کو نظمات کی صورت میں، غزلیات کی صورت میں، اپنی تحاریر کی صورت میں رقم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک میرے بچپن سے اب تک کا وہ ہے، تو میرے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت دنیا میں رہتی تھی. اچھا. بہت کسی طرف سے کوئی، یعنی والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کبھی کچھ ایسا نہیں تھا. لیکن ایکچولی میرا جو ہے، میں کافی سفر کیا میں نے دنیا بھر میں، اور میں جو ہوں ایک مطلب ادھیڑ عمری میں لکھنے لگی، متوجہ ہوئی نا خواتین کی جانب، جو میچور ایج آئی تو اس میں اس طرف متوجہ ہوئی. تو یہ میرا مشاہدہ ہے. اور باہر بھی جب میں جاتی تھی تو پہلی کتاب میں میری بہت سی نظمیں ہیں جو میں نے قاہرہ میں لکھی ہیں، لندن میں لکھی ہیں، ٹیمز کے کنارے جو 5 مشہور جگہیں، سلوبرگ آن دا ٹیمز، یہ وہ وہاں لکھی ہیں بیٹھ کر. میں نے احرام مصر میں بیٹھ کے لکھی ہیں، اور ایکروپولس آف ایتھنس پر میں نے پہاڑ پہ چڑھ کے وہاں لکھی ہیں. تو ظاہر پوری دنیا گھومی، کیونکہ میں نے پی آئی اے جوائن کر لی تھی ایز این ایئر ہوسٹس، کیونکہ مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا. اور پھر میرے بھائی تھے وہاں، سینئر پرسر تھے، بڑے بھائی. تو پھر میں مطلب مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ بھائی جان اتنا کچھ دیکھتے ہیں، تصویریں لاتے ہیں، بھائی جان کارڈ لا کے دیں، بھائی جان یہ لا کے دیں، بھائی جان وہ لا کے دیں. تو میں بھی نا ان کے ساتھ جاؤں، دیکھوں، دنیا کو ایکسپیرینس کرنے کا شوق ہوا کہ دنیا دکھتی کیسے ہے، باہر سے محسوس کیسے ہوتی ہے. میں اندر سے محسوس کرنا چاہتی تھی نا. پھر میں باہر گئی تو میں باہر بھی میں مطلب محدود نہیں رہی. وہاں کی خواتین سے میں نے بہت دوستیاں کی، انگریز عورتوں سے، امریکن سے، اور اپنے یونانی عورتوں سے. زبان نہیں بھی آتی تھی تو میں کوشش کرتی تھی کہ ان کو دیکھوں اور ان کے محسوس کروں. اور خصوصاً ایران میں جو میں نے تقریباً 10 سال گزارے، تو وہ تو زندگی کے یادگار لمحات، بہت زیادہ یادگار ہے. اور بہت جلدی میں نے، کیونکہ میں شاعرہ تھی اور کافی ملتی جلتی اردو زبان میں فارسی، تو بڑی جلدی میں نے سیکھ لی تھی. اور وہ لوگ مجھے بہت پسند کرتی تھیں اور بہت ہی محبت ہے ان کی میرے ساتھ رہیں. تو یہ ہر جگہ کی خواتین کو آبزرو کیا میں نے، اور مسائل ہر جگہ تقریباً یکساں ہی پائے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا، پہلے اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو جتنے بھی میں نے علماء کرام یا بڑے بڑے شعراء، مصنفین جو لکھاری تھے، ہم ہمیشہ تاریخ میں پڑھتے کہ وہ کسی ایک جگہ مقید نہیں رہتے تھے، وہ جگہ جگہ سفر کیا کرتے تھے. ہاں بالکل، علم کے حصول کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، نئی ثقافت کو سمجھنے کے لیے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایک لکھاری میں اگر ایک سے زیادہ جگہوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تو وہ زیادہ کھل کے اسے لکھنے کا موقع ملتا ہے، اپنے ایکسپیرینس کو، ایک فیلنگز کو زیادہ ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے، تازگی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو ہمارے ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، مثلا یورپین عورت ایسی ہوتی ہے، یہ یا وہ فلاں ایسی ہے نا، اور وہ دور ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں خواتین کی آپس میں، وہ فضول قسم کے خیالات جو ہے نا وہ ہمارے ذہن سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہمیں عورت کے مسائل کا، خواتین کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے کہ دیکھو ان کی بیسک فیلنگز یہی ہیں. بیسک فیلنگز تو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں ہے نا، جو ازل سے جو انسان چلا آ رہا ہے. تو اگر میں اس کی بات کروں تو محسوسات اور احساسات تو تبدیل نہیں ہوئے نا، تبدیل نہیں ہوتے نا، وہ تو ویسی کی ویسی رہتے ہیں. محبت، نفرت، خوشی کا اظہار، وہ تو سیم ہی رہتا ہے. اچھا، ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو مذہبی تضادات سے فرقہ وارانہ جذبات جنم لیتے ہیں نا، ایک چھوٹے کہتے ہیں کنویں کے مینڈک لوگوں میں نا،
تو وہ جو ہے ہوا ہو جاتے ہیں. اب میں مطلب محتاط لفظوں میں یہی کہوں گی کہ آپ کسی بہت شدید فرقہ پسند شاعرہ کو لیں, اس کی نجی محفلوں میں گفتگو سنیں, اور آپ ایک اس شاعرہ کو لیں کہ جو ساری دنیا میں گھومی ہے, وہ کری ہے, تو وہ کبھی کسی اس میں نہیں آتی, وہ کبھی کسی کو اس لیے اگنور نہیں کرتی, کبھی کسی کو اس لیے برا نہیں سمجھتی. انسانیت کا جو پیمانہ ہوتا ہے نا, وہ ان اذہان میں زیادہ وسیع ہوتا ہے. ریحانہ صاحبہ, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں پہ ریسرچ نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے, علم کی جانب بڑھتے نہیں ہیں. ہاں, تو جتنی کم علمی ہوگی نا, اتنی آپ کی زبان زیادہ چلے گی. بالکل. اور آپ جتنا دیکھ سمجھ کے بولیں گے اور چیزوں کو برا نہیں بولیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعور کی منازل کی طرف آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ جو لوگ علم کی کمی کی وجہ سے زیادہ بولتے ہیں, اس سے بھی ایک اگلا مرحلہ ہے کہ وہ بھی خواتین ہیں جو مار پیٹ پہ اتر آتی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ بھی ہیں جو دوسروں کو فون پہ گالیاں دیتی ہیں, ہے نا, غیبتیں کرتی ہیں, وہ بھی. تو وہ اس سے اگلا درجہ ہے. تو یہ سب جو ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہے. بالکل. اچھا, اخبارات کی اگر ہم بات کریں, پرنٹ میڈیا کی بات کریں, آپ کا لکھنے سے تعلق ہے بہت پرانا, بہت گہرا, تو ریحانہ صاحبہ پرنٹ میڈیا کو اس دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے؟ دار و مدار وہ یہ صبح میں جب ہوتا تھا جی چائے پہ آپ نے اخبار لیا اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ خبریں, تو وہ ابھی دور دورہ ہے یا اخبار کی اہمیت کم ہو گئی ہے؟ نہیں, اخبار کی اہمیت ہے, اور اخبار کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک لکھاری جو ہے نا, جب وہ کوئی آرٹیکل یا کوئی اپنی تخلیق لکھ کے بھیجتا ہے تو وہ کئی نظروں سے گزرتی ہے. ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, ایڈیٹر ہوتے ہیں, اور اس میں نامناسب چیزوں کو, یا بہر سے گری ہوئی کوئی چیز ہے, یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے, مطلب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ 50 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کو 5 سال بھی نہیں ہوئے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, تو وہ ایڈیٹر اس کو رد کر دیتے ہیں یا ان جملوں کو کاٹ دیتے ہیں. اچھا, اس لیے بھی اہمیت ہے. اور فیس بک کہتے ہیں فیس بک نے جگہ لے لی. فیس بک پہ میں لکھ دوں میں ملکہ ایلزبتھ ہوں, بالکل کوئی نہیں روکنے والا نا. بالکل ایسے ہی ہے. میں لکھ دوں کہ بھائی میں 60-70 سال سے لکھ رہی ہوں, اور میری 5ویں میں تھی اور 6ٹھی میں تھی, تو میری وہ فلاں بہت بڑے ادبی رسالے میں یہ شائع ہوئی تھی, جبکہ حقیقت میں آپ کے مطلب پہ گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ گفتگو ہوتی رہی ہے, اور جن کے رنگ پکڑے جاتے رہے ہیں, جن کی بیساکھیاں سامنے رہی ہیں, وہ بھی ہیں کہ آپ کی بیساکھیاں سامنے ہیں, لیکن آپ نے لوگوں کو خریدا ہوا ہے, وہ نہیں بولتے. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا. تو یہ فیس بک پہ تو آپ جو چاہے کر لیں, جو چاہے کر لیں. ریحانہ صاحب, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو وقتاً فوقتاً آپ کا کلام بھی ہم سنتے رہیں گے, تو کوئی ایک آپ کی بہت عمدہ غزل ہو جائے, ہمارے ناظرین سننا پسند کریں گے. جی بہتر, آپ کے حکم کی تعمیل میں اس میں سے دیکھتی ہوں. تخلیقات تو ساری جو ہیں وہ اولاد ہی کی طرح ہوتی ہیں, دیکھتی ہوں کون سی نکلتی ہے. تو جناب علی. جی بالکل, ارشاد. عشق میں ایک حوصلہ درکار ہے. عشق میں ایک حوصلہ درکار ہے. عشق میں ایک حوصلہ درکار ہے, ٹھیک ہے وہ جو یہاں بیمار ہے. واہ. عشق میں ایک حوصلہ درکار ہے, ٹھیک ہے وہ جو یہاں بیمار ہے. اور دشت سے آگے جو ایک دیوار ہے, دشت سے آگے جو ایک دیوار ہے, دشت سے آگے جو ایک دیوار ہے, غور سے دیکھو میرا گھر بار ہے. واہ واہ واہ. غور سے دیکھو میرا گھر بار ہے, اور اپنے پیمانے سے مجھ کو ناپنا. یہاں پہ نسائی ادب آ گیا. اپنے پیمانے سے مجھ کو ناپنا, بس اسی ایک بات پہ تکرار ہے. واہ 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 واہ. اپنے پیمانے سے مجھ کو ناپنا, بس اسی ایک بات پہ تکرار ہے, بس اسی ایک بات پہ تکرار ہے. اور میرے آنگن میں فقط یہ دھوپ ہے, جو بھی سایہ ہے پسے دیوار ہے. کیا بات جو بھی سایہ ہے پسے دیوار ہے, اور اس سے آگے ختم ہے سرحد میری. اس سے آگے ختم ہے سرحد میری. اس سے آگے ختم ہے سرحد میری, اس سے آگے راستہ دشوار ہے. واہ واہ. اس سے آگے راستہ دشوار ہے. اور اتنی شمعیں جل رہی ہیں بزم میں, اتنی شمعیں جل رہی ہیں بزم میں, تیری جانب دیکھنا دشوار ہے. واہ 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 واہ. اتنی شمعیں جل رہی ہیں بزم میں, کیا کہنے. شکریہ. تیری جانب دیکھنا دشوار ہے, شاید تیری جانب دیکھنا دشوار ہے.
اور آئینے میں دیکھ لو یاد آئے گا، آئینے میں دیکھ لو یاد آئے گا، سانحے کا کون ذمہ دار ہے، سانحے کا کون ذمہ دار ہے، اور جیتنے کی آرزو بھی کس لیے، جیتنے کی آرزو بھی کس لیے، ایک خوشی تو ایک غم تیار ہے، کیا کہنے کیا کہنے، اور جانے کب تک میں اٹھا کے چل سکوں، آرزوؤں کا بڑا انبار ہے، واہ واہ، اور اپنے پیمانے سے مجھ کو ناپنا بس اسی ایک بات پہ تکرار ہے، کیا کہنے، کیا زبردست، چھوٹی بہر میں آپ نے کیا زبردست عمدہ غزل کہی ہے۔ تو ریحانہ صاحبہ، اس وقت بڑی محافل ہوتی ہیں مشاعروں کی، کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا درمیان میں گیپ آ گیا ہے، لیکن بہت زیادہ محافل ہوتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک انبار لگا ہوا ہے شعرا کا، شاعرات کا، اس وقت کا جو اردو ادب جو خدمت کر رہا ہے، جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں اس کام سے جو اس وقت اردو ادب کے اندر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ دریا کے دو کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی خدمت ہو رہی ہے، لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مخلص لوگ بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ میں وہ جو ایک فضا کہ ہم مطلب اس طرح آگے بڑھیں، ہے نا، ہمیں بڑھنا ہے نا کسی بھی طرح سے، تو وہ ساری روایات کو پس پش ڈال کے یا سازشوں کے ذریعے سے، یا یہ کسی غریب کو لالچ دے کے، کوئی صحافی ہے، کوئی کمپیئر ہے، نظامت کار ہے، کچھ ہے، یا اس کو چلے لالچ نہ بھی دیں تو اس کو فون کر کے ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنا نا، یا اس کو کوئی اور لالچ دینا، مثلا تمہارا بھی مقام بلند ہوگا ادب میں نا، ہم تمہاری بھی سفارش کر دیں گے، تو ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو یہ ہم اس کو مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، پھر یہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا، جو ہم نہ کسی کو فون کرتے ہیں، نہ کسی پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور اپنے بہترین تعلقات کو بھی کبھی استعمال نہیں کرتے کبھی بھی نہیں، تو ہم لوگ جو ہیں ذرا سا یہ اب یہ دیکھیے میرا پورا مجموعہ ہے بیاد رفتگاں ہے نا، اس میں یادوں کی زہگزر پہ، لیکن میں آپ دیکھیے شہر میں کتنے مشاعرے ہوئے بیاد رفتگاں، اس میں ویسے میں کسی میں ہوں، حالانکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کیا نام ہے میں جاؤں تو مجھے 100% لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ اتنی سینئر شاعرہ ہیں اور آپ ہر پروگرام میں آیا کیجئے، صحیح، آپ ہر پروگرام میں آئے، بعض چینلز نے بھی کہا، نام نہیں لے رہی شاید آپ کی پالیسی نہ ہو، اور دوسرے لوگوں نے بھی کہ شکل دیکھ کے پڑھوا دیتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کرتی، نہ ہی میں فون کرتی ہوں، نہ ہی میرا ایک پراپر طریقہ ہے جو شروع سے رہا ہے کہ اگر مجھے آپ میرا کام سامنے، اگر آپ نے مجھے منتخب کیا ہے تو آپ مجھے فون کیجئے اور کارڈ میں میرا نام ہونا چاہیے۔ ادب کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے نا، معیار ہونا چاہیے، وہیں سے ایک بہترین ادب پھر پنپتا ہے، آگے بڑھتا ہے، بالکل۔ اچھا ریحانہ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ خود ایک عمدہ شاعرہ ہیں، آپ کی انسپریشن کون رہا ہے شعرائے کرام میں؟ میں کلاسیکل دور کی اگر شعرا کی بات کروں، ان میں سب سے زیادہ کس کو پڑھنا پسند کرتی ہیں آپ؟ اب کیونکہ سادہ زبان ہے میر کی، تو میر کو تو سبھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں اور بہت پسند بھی کرتی ہوں، خدائے سخن ہے، اور جہاں تک جدت کی بات ہے وہ غالب کے کلام میں محسوس ہوتی ہے، زبان جو ہے وہ میر انیس کی کہ الفاظ کا ذخیرہ ہے، بالکل، تو جو ہے ہر ایک کے کلام میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے دور میں جو تھا نا کہ جو سادگی بھی ہے، اثر بھی ہے، تو اور واسطہ بھی رہا جان بھائی سے، تو ہم اپنے زمان میں ان کو، اور بچپن سے کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال تھی اپنے شاعر پاکستان صحبہ اختر کی، تو جو ہمارے بچپن کے استاد بھی تھے، تو ان کو بھی ہم بہت پسند کرتے تھے، اور ایک میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتانا چاہتی ہوں نا صحبہ صاحب کے حوالے سے، اور میری ذاتی بات بھی ہے وہ نا کہ جو ہے میری ایک عادت ہے کہ میں نے دیکھیں جابس بھی کی ہے نا، پی آئی اے میں بھی جاب کی ہے، پی ٹی وی میں بھی کی ہے، تو میں شاعرہ ہوں، میں بچپن سے لکھتی ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے یا یہ کہ میری ایمانداری ہے
کہ جیسے آپ اس وقت جو ہے متوجہ ہیں میری طرف نا, آپ اس وقت ایک نظامت کار ہیں, بالکل ہے نا, حالانکہ آپ شاعرہ بھی ہیں, بالکل ہے نا, لیکن آپ ایک نظامت کار ہیں, آپ اپنی بات نہیں کریں. تو اسی طرح میں بھی نا جہاں جاب کرتی تھی وہاں اسی کام پہ توجہ رکھتی تھی, یہاں تک کہ میں ذکر بھی نہیں کرتی تھی. میں نے 7 سال پی ٹی وی پہ گزارے, لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا, صرف اقبال حیدر جانتے تھے کہ یہ شاعرہ ہے, کیونکہ مشاعرے پڑھتی تھی ان کے ساتھ. میں نے اپنے بالکل بھائی, بالکل بڑے بھائی کی طرح اقبال بھائی بھیا کہتی ہوں, ان کی فیملی سے تمام, لیکن ان کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا. میں نے جو ہے کبھی کسی سے نہیں کہا. مدبر رضوی یا یہ لوگ ان کے جاننے والے ان سے کہتے تھے شاعرات پڑھتی تھی, یعنی آپ نے اپنے کام کو کام ہی سمجھا. تو یہ میری بچپن سے عادت ہے نا. تو ریحانہ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے, پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے. تو ریحانہ صاحبہ گفتگو جاری ہی تھی تو ہم وہیں سے جوڑیں گے. جی بالکل. آپ اپنے کام کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کبھی آپ نے مکس نہیں کیا. میں نے مکس نہیں کیا, کام کو کام کی حد تک رکھا. میں نے کہ میں شاعر ہوں, میں یہ ہوں, وہ ہوں, فلانا ڈھماکا. تو اس میں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, یعنی جیسے ہم سے پہلے والے ہمارے سینئرز ہیں, جیسے فراست رضوی ہیں, شوکت عابد ہیں. اب یہ میں ان کے ساتھ میں نے مطلب کاپی رائٹنگ بھی کی ہے, بلکہ میں نے ایک فیملی کی طرح کچھ کمرشلز بھی کیے تھے. تو میں وہاں تک رکھتی تھی. اب ملاقات ہو رہی ہے, آپ دیکھیے شوکت صاحب کا تو یہ تھا کہ ان کی اور میری کچھ 1-2 غزلوں کے وہ بہن ملتی تھی, تو میں نے کہا بھائی یہ میں نے بھی لکھی ہیں, تو ان کو تو پتہ تھا. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے, جن کا جیسے فراست رضوی ہیں 80s سے ساتھ ہوتے تھے, مطلب اس جگہ پہ وہ ایک گڑھ تھا جہاں لوگ شاعر ادیب جمع ہوتے تھے, اور جس کی وہ تھی میگنس نام تھا, جو اس کے جن کی وہ تھی فائنینسر جو تھے وارث, وہ بھی ہماری فیملی فرینڈ تھے, ان کی فیملی بھی. تو ایک گھریلو سا ماحول تھا. اور پھر ثروت بھائی سے بھی ملاقات ہوتی تھی, ٹی وی پہ بھی ہوتی تھی. تو میں اپنے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ میں کبھی, یعنی میں نے اتنے سالوں تک فراست بھائی کو میں نے یہ نہیں بتایا. شوکت صاحب کو پتا تھا, ثروت بھائی کو پتا تھا, اقبال حیدر کو پتا تھا, لیکن میں نے نہیں بتایا فراست رضوی کو نا, کہ مطلب مجھے نہیں کہ میں شاعرہ ہوں تو مجھے اسپیس دیں, مشاعرے پڑھائیے. وہ تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کا کتنا عرصہ گزرا؟ 7 سال. ہاں 7 سال کا ڈیوریشن رہا آپ کا. تو پھر میں دلچسپ بات بتاؤں تو پھر یہ ہوا کہ میری شادی ہو گئی, میں ایران چلی گئی. واپس آئی تو میرا مجموعہ تیار تھا. یہ تو اس پہ جو ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ لکھوائیں, فراست بھائی سے لکھوائیں. تو اور جے کمال نے کہا کہ نہیں فراست لکھ کے نہیں دیتے نا, فراست بہت بہت آنیسٹ آدمی ہے نا, بہت جینون, اور جینون لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں, بہت زیادہ جن کا وہ ہو نا سینئر اور اس طرح سے وہ. تو کیا نام ہے, تو وہ میں نے کہا بھائی وہ فراست بھائی کو تو میں نے شروع سے بتایا نہیں تھا کہ میں کب سے لکھ رہی ہوں, 70s سے لکھ رہی ہوں. شوکت صاحب سے کہا تو شوکت صاحب کہنے لگے ارے فراست کو تم کہو کہ کیا نام ہے نا, میں یہ مت کہو کہ تم کب سے لکھ رہی ہوں, اس کو کہو کہ کیا نام ہے نا کلام پڑھ کے لکھ دیں اور دیکھیں کہ نئی شاعرہ نے کتنا اچھا لکھا ہے. چند سال ہوئے مجھے. تو میں نے فراست بھائی کو دے دیا, تو انہیں بہت پسند آیا, اور بہت مطلب یہ کہ چند سال سے لکھ رہی ہے اور اتنا اچھا لکھ رہی ہے. اور کیونکہ میں نے انہیں پہلے بتایا بھی نہیں تھا, تو 12 انہوں نے یہ لکھ دیا. اب اچھا ہوتا یہ تھا, یعنی میں وہ واقعہ بتا رہی ہوں کوئی 80s کا, کہ یہ لوگ جب ہمارے گھر آتے تھے, میری امی بیمار تھیں, اکثر دیکھنے آتے تھے یہ لوگ. تو اس میں جب صاحبہ بچپن کالج کی بات بتا رہی ہوں, PIA میں بھی تھی, تو اس میں جو ہے نا وہ جیسے یہ شوکت عابد کہتے تھے کہ بھئی یہ بڑے زبردست شاعر ہیں. فراست بھائی نے 150 اشعار بیٹھے بیٹھے فی البدیہی لکھ دیے تھے, 150 پتہ نہیں 250 نا, جب ایسٹ پاکستان گیا. کہتے بھائی ان کو سنو, یہ بڑے زبردست شاعر ہیں. تو ظاہر ہے میری کم عمری تھی, بچپن سمجھ لینا. میں نے کہا کہ نہیں, شیلا کے ابا بہت اچھے شاعر, شیلا کے ابا سب سے اچھے شاعر. اچھا, میرے استاد تھے. تو مطلب یہ عالم تھا صحیح کہ جو ہے نا ہم شیلا کے ابا نا, تو اس بات کو وہ فراست رضوی ابھی تک یاد کر کے ہنستے, کہتے شیلا کے ابا اور کوئی نہیں. ریحانہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ آسان زبان میں اشعار کہنے کی,
چونکہ جو عام عوام ہے اس کو یہ ثقیل الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اس معاشرے میں جو لوگ نفسا نفسی کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, تو ایک مشکل ادب ان کی سمجھ میں آتا ہے یا عام فہم زبان میں ہی ان سے بات کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ پڑھنے کے یا سننے کے قابل ہوتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں, کیونکہ دیکھیں شاعر کا بھی حق ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی گزارتا ہے, اگر وہ خواص میں سے ہے اس کو بھی حق ہے اس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ اسی طرح لکھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعر کیسے لکھے گا جب تک وہ عوام کے درمیان جا کے جو ہے ان کو آبزرو نہیں کرے گا, وہ کیسے لکھے گا؟ وہ ایک محدود بہت کم مقدار میں لکھ پائے گا. اگر خواص کا اس نے لکھا تو وہ لوگوں کے دل میں نہیں اترے گا. وہ ہے نا کہ شعر ہیں گو میرے خواص پسند پر مجھے واسطہ عوام سے ہے نا. تو یہ ہے کہ مشاہدہ ظاہر و باطن, باطن جو ہے آپ کا ہے, آپ کچھ بھی, آپ کی کلاس کچھ بھی ہے, آپ کو نہیں پسند ہے, مطلب ایک معیار, آپ کہتے ہیں معیار سے گری زبان ہے یا یہ اساتذہ کی زبان نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ کو عوام کا درد محسوس کرنا ہے تو آپ کو ان میں جانا پڑے گا اور ان کے لیے بھی لکھنا. جب تک قاری نہیں ہوگا تو مصنف عروج کیسے پائے گا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے. قاری نہیں ہے تو مصنفین کا کیا کام ہے؟ کوئی کام ہی نہیں ہے. بالکل. تو ریحانہ صاحبہ ایک کلام آپ کا اور ہو جائے. شکریہ. اور چونکہ پروگرام کے آخری لمحات چل رہے ہیں تو آپ کی کوئی بہت عمدہ سی غزل یا نظم سامعین کی نظم. میں غزل تو میں نے سنا دی ہے, میرا خیال ہے میں اب کوئی نظم نظم بالکل بالکل میں چند لائنوں کی دو مختصر نظمیں بالکل ارشاد. چلیں, ایک تو بے حسی پہ ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں جھوٹ ہو رہا ہے, فریب ہو رہا ہے, مظالم ہو رہے ہیں, ہم نہیں بولتے کیونکہ ہم خطرات میں نہیں پڑنا چاہتے, مسائل کا شکار نہیں ہونا چاہتے نا. تو چند لائنوں کی یہ ہے, اس کے بعد 4-5 لائنوں کی ایک اور ہے کہ ایک دن طوفانوں سے تھک کر ہم اپنی ناؤ جلا دیں گے. ابھی دوسروں پہ ہنس رہے ہیں, آخر میں طوفان ہماری طرف بھی بالکل بالکل. ایک دن طوفانوں سے تھک کر ہم اپنی ناؤ جلا دیں گے, پھر شہر کے جاں کو تنہائی کی راہوں میں پھیلا دیں گے. واہ. پھر شہر کے جاں کو تنہائی کی راہوں میں پھیلا دیں گے, ایک جادہ درد و جور و جفا کی سمت خاموشی بو دیں گے. ایک جادہ درد و جور و جفا کی سمت خاموشی بو دیں گے. اس نگری میں, اس بستی میں ہم گھر گھر دھوپ اگا دیں گے. واہ واہ. اس نگری میں, اس بستی میں ہم گھر گھر دھوپ اگا دیں گے. ہم لوگ بہت بے ہمت ہیں, ہم لوگ بہت بے ہمت ہیں. ہم لوگ اداسی کے در پر خود اپنی قربانی دیں گے. ہم لوگ اداسی کے در پر خود اپنی قربانی دیں گے اور آنے والی نسلوں کو پتھر کے پھول بنا دیں گے. پتھر کے پھول بنا دیں گے ہم شہر کے دل کی قندیلیں. ہم لوگ بہت بے ہمت ہیں, پھولوں کو گرم دوپہروں کا ہر روز نیا تحفہ دیں گے اور سارے اچھے جذبوں کو ایک گہری نیند سلا دیں گے. اور سارے اچھے جذبوں کو ایک گہری نیند سلا دیں گے. اچھا, یہ خواتین کے عام مسائل ہیں, وہی بات ہے کہ جو مشاہدہ کے تحت لکھی جاتی ہے کہ اے میرے ذوق سایہ طلب, اے میرے ذوق سایہ طلب, مجھ کو تپتے ہوئے زرد صحراؤں میں برہنہ پا گزرنے کا ہر مرحلہ یاد ہے. واہ. اے میرے ذوق سایہ طلب, مجھ کو تپتے ہوئے زرد صحراؤں میں برہنہ پا گزرنے کا ہر مرحلہ یاد ہے. اے میرے ہم سفر تیرے ہمراہ چلتے ہوئے, اے میرے ہم سفر تیرے ہمراہ چلتے ہوئے, تیرے دل کے نواحی علاقوں میں اپنی حدوں کا تعین شدہ فاصلہ یاد ہے. واہ 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 واہ. تیرے دل کے نواحی علاقوں میں اپنی حدوں کا تعین شدہ فاصلہ یاد ہے. مجھ کو میرا خط استوا یاد ہے, دھوپ کے ہاتھ میں آئینہ یاد ہے. کیا بات ہے. مجھ کو میرا خط استوا یاد ہے,
دھوپ کے ہاتھ میں آئینہ یاد ہے. شکریہ. کیا کہنے ہیں. بہت زبردست کلام آپ نے ہمیں سنایا اور سماعتوں کی نظر کیا. جاتے جاتے ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ نوجوان نسل اب اردو کی جانب جو آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت اردو کی محبت دوبارہ پنپ رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ اگر ان کو ہماری سوسائٹی اور ہمارے سینئر صحیح گائیڈ کریں تو پنپ رہی ہے. صحیح گائیڈ کریں تو، کیونکہ وہ جو ہیں سوسائٹی بھی اور سینئرز بھی نا ایک گروپنگ کے چکر میں، لابی کے چکر میں، مثلا آج کا شاعر جو ہے نا وہ 20 لوگوں کو لے کے جاتا ہے مشاعرے میں جو واہ واہ کرتے ہیں اور وہ شاعر بن جاتا ہے. ہاں نہیں، وہ استاد ہوتا ہے لیکن وہ اپنی واہ واہ چاہتا ہے. تو وہ بھی صحیح ان کو گائیڈ کرے. اور یہ جو فیس بک پہ جو یہ سینکڑوں کمنٹس ہیں نا، یہ ان کی غلطیوں پر واہ واہ اور عام چیز کو آسمان سے نہ ملائیں تو وہ واقعی میں بہت اچھا لکھنے لگے. جذبہ ہے ہمارے نوجوانوں، جذبہ ہے، آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل ہے. یہ جو باتیں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اردو لکھنا بھی نہیں آتی، پڑھنا بھی نہیں آتی، جبکہ بات تو ہم اردو میں ہی کرتے ہیں. ہاں تو یہ آپ اس کی نفی کرتی ہیں کہ اردو کی محبت ابھی ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، اردو کی محبت تو ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن غلطیاں بہت ہوتی ہیں. بیگم تاج فاروقی مجھے امتحان کے جو پیپرز ہوتے تھے نا بچوں کے، وہ دکھاتی تھیں، کہتی اس پہ ریٹ سے ان کی اصلاح کی ہوئی. وہ کہتی تھی دیکھو ریحانہ، ہر پیج پہ 20 غلطی ہے. صحیح. اور عام زبان میں. لیکن سوال یہ کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی. بالکل. ریحانہ صاحبہ، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو بہت دلچسپ اور سیر حاصل رہی. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. آپ کی بہت محبت، بہت شکر گزار ہوں آپ کی، آپ کے چینل کی اور آپ کی محبتوں کی ہمیشہ یاد رہیں گی. بہت نوازش. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آخر میں ہم نے بات کی تو ریحانہ صاحبہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اردو ادب ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نوجوان نسل میں اردو کی محبت دوبارہ سے اجاگر ہو رہی ہے. تو اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.